بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی پلاننگیں کی گئی، اور صحابہ کرام جو ہے ہجرت کر کر نکل رہے تھے۔ اوس اور خزرج والے جو مدینہ کے اندر جو دو بڑے قبیلے ہیں، ان لوگوں نے آ کر وعدہ کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھی آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ اتنی باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ ابو جہل کو ان چیزوں کو دیکھ کر بڑی تشویش ہوئی، اور اس نے سوچا کہ اگر ایسے ہی لوگ نکلتے رہیں گے، چلے جاتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ پورا مکہ ویران پڑ جائے گا، اور ہماری جو عزت و احترام پوری دنیا کے اندر، پورے عرب کے اندر ہماری جو عزت و احترام کا معاملہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور پورے عرب کے اندر دو حصے ہو جائیں گے، لوگ آپس میں لڑیں گے اور آپس میں مریں گے۔ یہ تمام چیزیں ابو جہل کے نگاہوں کے اندر گھوم رہی تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو مسلمان نکل رہے تھے ان کو قید کرنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے باضابطہ اس معاملے کو لے کر بڑا سنگین تھا، سنگین اس بات کو لے کر تھا کہ اگر پورے کے پورے چلے جائیں گے تو ہمارا جو عرب کا دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو واقعات جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں، ان واقعات کا تعلق پورا مدینہ سے ہے، اور ان واقعات کے اندر کی باریکی اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو مدینہ کی سیرت آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ جتنے بھی واقعات اب آئیں گے انہی دو قبیلے والوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، اور جتنی بھی جنگ بھی ہے ان قبیلے والوں کے خلاف ہی ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کو باضابطہ لینے کا اور ان کے خلاف آنے والوں کو جنگ کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو آپ غور کریں، یہ سب حالات چل رہے تھے۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی مکہ سے باہر نکل رہا ہے وہ اپنے اپنے بچوں کو کیا کریں گے؟ قید کریں گے، اور اس نے باضابطہ اپنے بھائی کو ہیلے بہانے کر کر حضرت عمر کے پاس سے چھین کر لایا تھا، اور لا کر باضابطہ پورے مکہ میں اعلان کر رہا تھا کہ دیکھو، جو بھی آپ کے لوگ یہاں سے جائیں گے ان کو پکڑ کر لاؤ، ورنہ یہ لوگ باغی بن جائیں گے، ہمارے خلاف آ جائیں گے۔ تو نہ نکلنے والوں کی علماء اکرام نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ بیان کی ہے کہ جو مسلمان بوڑھے حضرات تھے وہ اپنے گھروں کے اندر محفوظ تھے، ہجرت کرنے کی جن کے پاس طاقت نہیں تھی انہوں نے اپنے دین کو چھپا کر کے رکھا تھا، اور بعض لوگوں کو کفار مکہ نے کیا کر لیا تھا؟ اپنے گھروں کے اندر قید کر لیا تھا۔ ان دو عذر کے بنا پر، ان دو مجبوریوں کے باوجود، دو بڑے صحابہ کرام جو ہے ابھی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ کے اندر موجود تھے۔ ان میں ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور دوسرے حضرت علی ابن ابی طالب۔ بقیہ تمام کے تمام صحابہ، حضرت حمزہ، حضرت عمر بن خطاب، دیگر پورے صحابہ اکرام نکل چکے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نکلنے کا۔ اب یہ دو صحابہ اکرام جو آپس میں بچے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کرنے کے لیے اپنے فیملی کے ساتھ دو مضبوط اونٹنیاں خرید کر لاتے ہیں، اور لا کر اللہ کے وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب لوگ نکل رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ میں بھی اپنے فیملی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکل کر مدینہ چلے جائیں۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ذرا انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ساتھی عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا وہ ساتھی کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اتنا کہنے کے بعد میں اپنے واپس گھر چلا گیا، اور اپنے غلام کے ہاتھ میں ان دو اونٹنیوں کو دے دیا کہ اسے اچھی طرح سے کھلا پلا کر مضبوط رکھے، جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا۔ آپ غور کریں، یہ سب معاملات وہاں پہ چل رہے تھے۔
لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ایک آخری میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ کی نوعیت کیا ہے, اس میٹنگ کے نکات کیا ہے, آپ تھوڑا اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اب تک جتنے میٹنگیں ان کے درمیان ہو رہی تھی صرف مکہ والے آپس میں کر رہے تھے, صرف مکہ والے آپس میں کر رہے تھے, کیونکہ ابو جہل جو ہے بڑا ذہین و فتین آدمی تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اگر مسلمان ایسے ہی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا, سارے کے سارے لوگ وہاں پہ جا کے جمع ہو جائیں گے, اور کیا ہوگا, یہ لوگ آپس میں جڑ کر کیا کریں گے, ہمارے خلاف حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. تو اس نے کیا کیا کہ مکہ اور مکہ کے باہر جتنے بھی بڑے بڑے علاقے ہیں اور جتنے راستے مدینہ کو جانے والے ہیں, ان تمام مدینہ کے جانے والے راستوں کے بڑے بڑے سرداروں کو حکم دیا اور میٹنگ کال کیا کہ آپ تمام کو عام و خاص دعوت ہے, سب کے سب مکہ کے اندر جمع ہو جائے, آپ سے میٹنگ کرنا ہے. اب تک کون سی میٹنگ تھی, صرف اور صرف اپنے والے میٹنگ کر رہے تھے. اب یہ کیا کرتا ہے, بڑی پلاننگ کے ساتھ مکہ کے جتنے بھی باہر کے علاقے ہیں تمام لوگوں کو جمع کرتا ہے کہ آپ جمع ہو جائیں, ہم کو مسلمانوں کے خلاف کیا کرنا ہے, کچھ فیصلہ کن بات کرنا ہے. اور اس کے اندر تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ابلیس بھی آیا, اور ابلیس جو ہے اس کی شرکت یہاں پر تھی. باضابطہ بڑی لمبی داڑھی چھوڑ کر ایک لمبا جھبا کبا پہنے ہوئے دار الندوہ جن کا جو میٹنگ ہال تھا, وہ میٹنگ ہال کے دروازے پہ آ کے ٹھہر گیا. سب لوگ داخل ہو رہے تھے, عجیب و غریب ہے نا, نئے نئے لوگ داخل ہو رہے تھے. تو ابو جہل وغیرہ پوچھتے ہیں کہ بابا آپ یہاں پر کہاں آ گئے, آپ کہاں سے گئے, آپ کا تعلق کہاں سے ہے. تو اس نے کہا کہ میں نجد کے علاقے سے آیا ہوں. کہاں سے آیا ہوں, نجد کے علاقے سے آیا ہوں, اور آپ لوگوں نے ہم کو دعوت دی ہے, لہٰذا میرے بھی کچھ مشورے آپ کے پاس رہیں گے, لہٰذا میرے مشورے کو آپ قبول کریں. تو لوگوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ہے نا, ان کو جانے کے اصل نہیں دینا ہے, اور جتنے صحابہ کرام جا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا ہے. تو خیر ابلیس کو بھی اندر داخل کیا گیا, اور پورے میٹنگ کا سردار ابلیس ہی تھا, جو عمر میں بڑا ویسا گیٹ اپ ڈال لے کر آیا تھا اور میٹنگ لینے کے لیے اور ان کافروں کو مشورہ دینے کے لیے آیا تھا. اور یہاں پر ابو جہل کی بات یہاں پہ ہمیں ملتی ہے کہ ابو جہل اتنا ذہین فتین آدمی تھا کہ ابلیس بھی اس کی باتوں کو مانتا ہے. جب میٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو پہلے خدشات پیش کرتے ہیں. کیا خدشات پیش کرتے ہیں؟ پہلا خدشہ یہ تھا, پھر سے آپ غور کریں کہ اگر مسلمان یہاں سے جائیں گے تو کیا ہوگا. اگر یہاں سے جائیں گے مسلمان تو وہاں پر ایک بڑی جماعت ان کی بن جائے گی, ایک طاقتور جماعت, اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر اوس اور خزرج جو ہے یہ جنگجو قبیلے ہیں, یہ سب کو معلوم تھا, یہ اپنے دم پر پورے عرب والوں سے مقابلہ کرنے کی ان کے پاس طاقت تھی. اگر یہاں سے مسلمان جا کر ان سے ملاقات کریں گے تو ایک بڑی جماعت ان کی بن جائے گی. اور دوسرا, اللہ کے نبی ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے, اگر اللہ کے نبی یہاں سے نکل جائیں گے تو کیا ہوگا, اور آپ بڑے بہترین انداز سے بات کرنے والے, اور ان لوگوں کو معلوم تھا قرآن کی تاثیر کیا ہے, اگر یہاں سے اللہ کے نبی نکل گئے تو پورا عرب جو ہے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. جب پورا عرب اسلام میں داخل ہوگا تو کیا ہوگا, پورے عرب والے کیا کریں گے, آ کر ہمارے اوپر حملہ کریں گے اور مکہ کو ہم سے چھین لیں گے. یہ کس کی رائے تھی؟ ابو جہل کی رائے تھی. تو اس نے میٹنگ کال کرنے کا باضابطہ ایک وجہ بیان فرمائی اور زور دیتے ہوئے کہا ہے, یہ معبودان باطلہ جو ہمارے 360 معبود ہے نا, یہ 360 معبودوں کی پوجا کرنے والے سب کے سب یہاں پر موجود ہے. اگر اللہ کے نبی یہاں سے نکل گئے تو معبودوں کو توڑ دیں گے, کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہے. کیا آپ اسے برداشت کریں گے؟ سب سے سوال کیا اس نے, کہا کہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے. تو کرنا کیا ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ آپ اپنے اپنے مشورے پیش کریں, جو اچھا مشورہ پیش کریں گے ہم اس کی بات کو مانیں گے. تو ایک سردار کہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ کر رسیوں میں ڈال دیں گے اور ایک اندھیری کوٹری میں اسے پھینک دیں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائے. ابلیس کہتا ہے کہ نہیں, یہ مشورہ آپ کا صحیح نہیں ہے. حالانکہ کوئی نیا آدمی ہے نا, لیکن بڑا بزرگ آدمی ہے, سب لوگ اسے مشورہ پیش کر رہے ہیں, اور ابلیس بیٹھ کے تمام لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے آیا تھا. اس کو معلوم تھا یہ بات, اگر اللہ کے نبی یہاں سے نکل گئے تو اس کے بعد اسلام کو روکنے کے لیے تمام کے تمام چانسز ختم ہو سکتے ہیں.
کیونکہ اصل جان اللہ کے نبی کے اندر موجود تھی پورے اسلام کی. صحابہ کرام جو تیار ہوئے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تھے, کیونکہ اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا, قرآن کی تعلیمات ابھی مکمل نہیں ہوئی, صرف ایک اللہ کی بات ماننا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. لیکن جو دیگر جو احکامات ہے, ماں باپ کی خدمت ہے, حج کرنا ہے, شادی بیاہ کا موقع ہے, میاں بیوی کے معاملات ہے, ابھی یہ تمام کے تمام معاملات نہیں آئے تھے. کیونکہ ابلیس کو اس بات کا علم تھا, تو صرف اسلام کے ایک دو مدے باہر آئے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں گے یا ختم کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اسلام دنیا سے مکمل طریقے سے مٹ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں, آپ کا مشورہ یہ ہے کہ کیا کریں گے, قید کر کے رکھیں گے, تو ابلیس کہتا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ مدینے سے ایک بڑی جماعت کیا کرے گی, تلواروں کو لیس کر کے مکہ آئے گی, تم تمام کو ختم کر دے گی اور اپنے ساتھی کو چھڑا کر لے کر نکل جائے گی. کیا آپ ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, آپ بیٹھ جائیے. ایک آدمی اٹھا, ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے بھگا دیتے ہیں, ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا, اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. ابلیس کہتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے. آپ نے ابھی معاملہ نہیں سمجھا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ محمد کو یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے. اگر یہ یہاں سے نکل جائیں گے تو ہوگا کیا؟ پورے عرب کے اندر اسلام پھیل جائے گا. یہ سب بیکار باتیں, آپ بیٹھ جائیے. تو ابو جہل خاموش بیٹھا رہا. اس نے کہا کہ دیکھیں صاحب, میرے پاس ایک ترکیب ہے, ایک ترکیب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بڑے ذہین و فتین آدمی ہے, لہٰذا میری ایک تجویز کیا ہے, آپ قبول کریں. کہا کیا تجویز ہے آپ کی؟ تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اللہ کے نبی کو ختم کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے. ابلیس بڑا خوش ہوا, اچھی بات ہے, من کی بات باہر نکل گئی, اور اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کیا لوگ اللہ کے نبی کو قتل بھی کر سکتے ہیں. تو ابلیس نے کہا کہ اچھا کیسا قتل کریں گے آپ؟ قتل کرنے کی تجویز میرے پاس ایک تجویز ہے. کیا تجویز ہے؟ قتل کون کریں گے؟ قتل کرنے کے لیے سب سے پہلی ترکیب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس سردار ہیں, جتنے بھی قبیلے والے ہیں, ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی, ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی, ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کو لیں گے, اور لے کر تمام کے تمام قبیلے والے جو ایک ایک آدمی کو چن کر باہر لائیں گے, ان لوگوں کے ہاتھ میں تلوار دے دیں گے, اور اللہ کے نبی جیسا باہر نکلیں گے ایک ساتھ سب کے اوپر, سب ملا کے اس کے اوپر وار کریں گے, اور کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے کس نے مارا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تو اللہ کے نبی کو الگ کر دیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان سے الگ کر دیے ہیں. اگر بدلہ لینے کے لیے آپ بھی جائیں گے, کس سے بدلہ لیں گے وہ؟ کیونکہ تمام کے تمام قبیلے والوں نے مارا ہے. کیا پورے مکہ والوں کا مقابلہ کر پائیں گے؟ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ماننے کے لیے آپ بھی جائیں گے تو کس پہ مانیں گے وہ لوگ؟ پیسے کے لیے مان لیں گے, کیونکہ جان کے بدلے جان تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتنے سارے قبیلوں سے مقابلہ کرنا ہوگا. تو وہ جزیہ مانگنے کے لیے آئیں گے, دیت مانگنے کے لیے آئیں گے. تو کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے وسلم کے خون کے بدلے میں کچھ رقم دے دیں گے, سب کا سب معاملہ ختم ہو جائے گا. ابلیس کہتا ہے کہ سب سے بہتر ترکیب یہ ہے, لہٰذا اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ لوگ دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ پھر سے آپ کو میں بتا رہا ہوں, اشارہ کر رہا ہوں, یہ آپ اپنے ذہن کے اندر بات رکھیں. کیا بات تھی؟ دار الندوہ کے اندر کتنے لوگ موجود تھے؟ پورے مدینہ کے باہر, پورے مکہ اور مکہ کے باہر اور مدینہ کے اندر جانے والے جتنے بھی راستے تھے, تمام کے تمام پہنچنے والے قبیلوں کے صدر وہاں پر موجود تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی اگر بچ کر مکہ سے نکل بھی جائیں گے تو جس جس علاقے کے اندر پائے جائیں گے ان کو وہاں پہ قتل کیا جائے گا. یہ اصل ترکیب تھی. کہا کہ یہاں سے بچ پہ نکل گئے نا تو مدینہ پہنچنے پہلے تک مل ہی جائیں گے نا, ہوا میں توڑ کے نہیں جائیں گے. وہ کہاں سے جائیں گے؟ آپ کو راستہ طے کر کے جانا ہے. تو اس کی بڑی ترکیب تھی. کہا کہ تقریباً 12 یہاں سے ابو جہل تیار ہوا, وہ قبیلے سے وہ تیار ہوا, وہ قبیلے سے وہ تیار ہوا. لیکن اس میٹنگ کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کے خاندان کے سردار کون تھے؟ وہ ابو لہب. لیکن ابو لہب اس مجلس کے اندر موجود نہیں تھا. علماء اکرام نے یہاں پہ ایک بات نقل کی ہے کہ جان بوجھ کر اس کو شریک نہیں کیا گیا تھا,
جان بوجھ کر شریک نہیں کیا گیا تھا. بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پایا تھا, لیکن اللہ کے نبی کو قتل کرنے میں ان 12 لوگوں میں ابو لہب بھی تھا. بڑی سیاسی چال تھی ابو جہل کی. ابو لہب آپ بھی آگے آئیے نا, آپ مت ماریے, ہم مارتے ہیں. اگر آپ رہیں گے ہوگا کیا, آپ کے کنبے قبیلے خاندان والے خاموش ہو جائیں گے, پیسے لینے پہ اکتفا کریں گے, اپنی جگہ پہ خاموش ہو جائیں گے. اور تقریباً 12 لوگوں کی یہ ٹیم بنائی گئی اور بڑی بڑی تلواریں ان کو ہاتھ میں تھمائی گئی. اللہ رب العزت نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہی نازل فرمائے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہاں سے فوراً نکل جائیے. کہاں پر؟ مدینہ کی طرف نکلیے. جیسے وہی آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر چادر اور اپنے چہرے پہ پٹی باندھ کر دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق کے گھر آتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو ابو بکر صدیق جو ہے اپنے گھر کے اندر اپنی بچی حضرت عائشہ اور اسماء کے ساتھ کھیل رہے تھے نا, بچوں کے ساتھ وقت نکالتے ہیں. ان کی عمر بھی کافی بڑی تھی لیکن محبت سے بات کرتے تھے اور محبت سے کھیل رہے تھے. تو کہا گیا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں, وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس استعمال کرنے کے لیے آئے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آپ یہاں پر آئے ہیں جو کہ آپ کبھی نہیں آتے ہیں. کہا کہ میں آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں؟ کہ سب باہر ہی سے پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی بالکل اندر آئیے. اندر آنے کا ان کو حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب کو باہر کرو, مجھے آپ سے ایک قیمتی بات کرنا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بس یہ میری بچیاں ہیں, یہاں پہ جاسوس کوئی بھی نہیں ہے, آپ جو بیان کرنا ہے بیان کر لیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق, خوشخبری کی بات یہ ہے, اللہ نے مجھ کو یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے. اتنا کہنے کے بعد ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آئے. کہتے ہیں اللہ کے نبی, میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں نا؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ آپ رہیں گے. اے اللہ کے نبی, سفر کی تیاریاں موجود ہوئے ہمارے پاس, مکمل ہو چکی ہے. 2 بڑی اونٹنیاں میرے پاس ابھی باڑے میں موجود ہے, میں اسے تیار کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک ہم اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر نکلتے ہیں. اس کے بعد ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی, نکلنے کی تیاری میں کرتا ہوں مکمل, آپ جائیے اپنے گھر کے اندر محفوظ رہیے. ابو بکر صدیق نے کیا کیا, عبداللہ بن اریقط, نام کیا ہے؟ عبداللہ بن اریقط, ان کو بلایا. یہ عبداللہ بن اریقط جو ہے, یہ مکہ اور مدینہ کے جتنے بھی گوفا اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی, جنگلات وغیرہ کے جو ماہر ہوتے ہیں نا, وہ اس راستے کے بڑے ماہر تھے. سارے مکہ والوں کو 2-3 راستے معلوم تھے, لیکن ان کو زیادہ راستے معلوم تھے, کہاں کہاں سے جانا ہے, کہاں کہاں سے آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے سامنے پلان بھی پیش کیا تھا کہ پہلے دن ہم کہاں سے کہاں پہ سفر کریں گے اور ہم کو کہاں پر رکنا ہوگا. یہ پلان بتا کے اللہ کے نبی اپنے گھر پہ واپس آ گئے تھے. عبداللہ بن اریقط کو ابو بکر صدیق نے پیسے دے دیا کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں گا, یہ 2 اونٹنیاں لے کر آنا میرے پاس, میری مدد کے لیے آ جانا. کیونکہ یہ لوگ جو ہے باضابطہ عبداللہ بن اریقط کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے نبی اور دیگر صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں, یہ عبداللہ بن اریقط جو ہے کافر ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے, آپ کے سیرت سے بڑے متاثر تھے, آپ کی عزت و احترام کیا کرتے تھے. لیکن آپ غور کریں, یہ اپنی بات پہ مان گئے اور 2 اونٹنیوں کو لے کر نکل گئے. اپنی بچیوں سے کہتے ہیں کہ اے میری بچیوں, کھانا تیار کرے, ہم کو یہاں سے نکلنا ہوگا, اللہ کے نبی کبھی بھی ہم کو حکم دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد اپنے بچے عبداللہ کو بلا کر کہتے ہیں, یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, حالانکہ جنگ بدر میں یہی ساتھ آئے تھے, لیکن اپنے باپ کو اور اللہ کے نبی کو نکلنے کی پوری مدد کر رہے ہیں. لیکن بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے, یہ لوگ اپنے خون کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. حالانکہ ساتھ دینے والے کون تھے؟ عبداللہ, ان کے بیٹے, اور حضرت عباس ہے نا, ان کو وعدہ لینے کے لیے یہی آیا تھا نا, حالانکہ تھے کافر, ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, لیکن اپنے بھتیجے کو کہاں پر بھیجنا ہے, کہاں پر جا رہے ہیں, یہ خونی رشتے کا ان کے پاس بڑا پاس و لحاظ تھا. کہتے ہیں کہ بابا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ 2 اونٹنیاں لینا, سیدھا مکہ کے باہر جو ہے اس علاقے میں آ کے ٹھہر جانا, ہم انشاءاللہ آپ کے پاس وہاں پر ملاقات کریں گے. دونوں بچیوں سے کہا کہ عائشہ اور اسماء آپ کھانا تیار کریں, ہم کو نکلنا ہے. اور باضابطہ گھر کے اندر جو بھی سامان تھا, جو بھی پیسے تھے, تمام کے تمام پیسے ایک ساتھ انہوں نے اٹھا لیا. اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی بچوں کے لیے ایک پوٹی کھوری بھی انہوں نے کیا کیا, نہیں چھوڑا. سارے پیسے باندھ لیے, کہا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ نکلنا ہے, ہمیں کام آئیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر آئے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، علی بن ابی طالب کو بلاتے ہیں. ان کو بھی آپ نے نہیں کہا، لیکن کفار مکہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی کون ہے؟ امین ہے، امانت دار ہے، صادق ہے، لیکن ہماری امانتیں کس کے پاس ہے؟ ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھی. ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہجرت کر ہی نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ امانتیں ہماری ان کے پاس ہے تو دشمن، ہے تو جانی دشمن، پھر بھی سوچتے ہیں کہ امانتیں کس کے پاس محفوظ رہیں گے؟ اللہ کے نبی کے پاس محفوظ رہیں گے. اور کفار یہ سوچتے تھے بھی کہ ہماری امانتوں کو دیے بغیر وہ کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں امانتوں کو واپس کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ پردہ پاش ہو جائے گا. علی بن ابی طالب کو بلا کر تمام لوگوں کی امانتیں واپس کرتے ہیں. آپ ان کو عطا فرماؤ، آپ ان کو عطا کر دینا، آپ ان کو عطا کر دینا. تمام لوگوں کی امانتوں کو آپ نے کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. اور کہتے ہیں کہ میرے بستر پہ آپ سو جائیے، مجھے نکلنا ہوگا. اور انہوں نے اپنے پلان کے مطابق باضابطہ وہ 12 کے 12 لوگ جو ہے تلوار کو سونتے ہوئے. اور ایک روایت میں آتا ہے ابو جہل نے کیا کیا؟ مغرب ہی سے ایک آدمی کو لگا دیا تھا کہ اللہ کے نبی کے گھر کے اوپر کیا کرے؟ آپ نگاہ رکھیں کہ اللہ کے نبی کب نکل رہے ہیں، کہاں پر جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دیا تھا. اب غور کرے، وہ آدمی جو ہے باضابطہ اس ڈیوٹی کے اوپر عمل کر رہا تھا اور باضابطہ خبر دے رہا تھا. آخری پہر میں یہ 12 کے 12 لوگ تلوار لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باضابطہ ان کے گھر کے آس پاس گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی باہر نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. تہجد کی نماز کا بالکل وقت قریب آ رہا تھا. کافر آپس میں بات کرتے ہیں. ابو جہل بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا نا ساتھ میں تلوار لے کر. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائیں گے اور جا کر کیا کریں گے؟ دیکھ کر آئیں گے اور خود گھس کے ختم کر دیں گے. تہجد کا وقت قریب ہو چکا ہے. یہاں پر ایک بات نقل کی ہے، عرب والوں کی کیا عادت تھی؟ عرب والے جو ہے کسی کے گھر کے اندر بلا اجازت داخل ہونا، عورتوں سے چھیڑ چھاڑی کرنا، یہ ان کے لیے ان کے شان کی خلاف کی بات تھی. یہ لوگ کسی گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے اجازت کے بغیر. لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے بڑے سردار جو ہے، ایک معصوم باپ سے دشمنی ہے نا، بچوں سے کیا دشمنی وہاں پر ہے؟ حضرت ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اللہ کے نبی کی بیوی حضرت سودا وہاں پر موجود ہے، یہ تمام کے تمام وہاں پہ موجود ہے. خواتین کے ساتھ کیوں انتقام لیں گے ہم؟ یہ لوگ باہر ٹھہرے رہے کہ ابھی فجر کا وقت قریب ہوگا، باہر نکلیں گے تو ماریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ایک مٹی اٹھائے اور ان کے چہروں کے اوپر پھینک دیے اور وہاں سے نکل گئے. اب یہاں سے جو ہے واقعات آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات یہاں پر پیش آئے ہیں وہ عجیب و غریب واقعات ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں پر گئے؟ سیدھا مدینہ. اللہ کے نبی مدینہ نہیں گئے. یہ تھوڑا کچھ واقعات آپ یہاں پر پیش آئے، آپ غور کریں. مدینہ اللہ کے وسلم نہیں گئے ہیں، مدینہ اللہ کے وسلم بعد میں گئے ہیں. اب غور کریں پلان اصل کیا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد کہاں پہ جانا ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے پہلے وہاں سے نکل رہے تھے، مکہ سے باہر نکل رہے تھے. ابو بکر صدیق کے گھر پہ گئے، ان کو بلا لیا. دونوں جلدی جلدی رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے مکہ کے باہر نکل گئے. اور باہر کون کھڑے ہوئے تھے؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ کھڑے ہوئے تھے، 2 اونٹنیاں لے کر. ایک اونٹنی پہ دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اور ایک اونٹنی پہ اللہ کے وسلم سوار ہو کر نکل گئے. شمال کے اندر مدینہ تھا. کہاں تھا مدینہ؟ شمال میں مدینہ تھا. اللہ کے نبی کہاں پر چلے گئے؟ جنوب کی طرف نکل گئے. کہاں پر نکل گئے؟ جنوب کی طرف نکل گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر فن ہونے کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اگر میں مدینہ کے راستے پر نکل جاؤں گا تو لوگ مجھے آسانی سے پکڑ لیں گے. اور سارے لوگ کہاں پر بھاگیں گے؟ مدینہ کے راستے پہ بھاگے نا یہ لوگ. اللہ کے وسلم نے کہا کہ ہمیں کہاں پہ جانا ہے؟ غار ثور کے پاس جانا ہے. اور تقریباً مدینہ سے غار ثور جو ہے 5 کلومیٹر کا راستہ تھا. اور جو ہم کو کہاں پہ؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہم کو اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے جانا ہے. اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر پہاڑ تک پہنچے تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ اب ہمیں اترنا ہوگا اور پہاڑ چڑھنا ہوگا. اور پہاڑ کے اوپر جو ہے غار ثور ہے جہاں پہ اللہ کے وسلم کیا کر رہے تھے؟ وہاں رکنے کا پلان ڈالے تھے. وہاں پر پوری اندھیرا معاملہ، کوئی مشال نہیں، کوئی چیزیں نہیں. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ وہ جو بڑے پتھر تھے نا وہاں کے، جو اس پہاڑ کے نوکیلے بڑے بڑے پتھرے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ تم یہاں سے نکل جاؤ، فجر ہونے سے پہلے پہلے مکہ کے اندر آپ پہنچ جاؤ ورنہ ان لوگوں کو شک ہو جائے گا.
اور ایک بات کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں وہاں پر مکہ کے اندر ہوتی ہے وہاں کی خبریں ہم تک لا کر پہنچا دینا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ جاتا ہوں، وقت سے پہلے مجھے پہنچنا ہے، اور جو بھی خبریں ہوں گی میں کیا کروں گا، آپ کے پاس پہنچاتا رہوں گا۔ اب یہاں سے سفر کہاں پر تھا؟ پہاڑ کے نیچے ہے، پہاڑ آپ کو چڑھنا ہے، اندھیرا اور بالکل فجر کے وقت کا پہلے کا وقت، اور جہاں پہ اندھیرا ہر اعتبار سے زیادہ کالی رات وہاں پہ ہوا کرتی ہے۔ ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول چڑھ رہے تھے، اور نوکیلے پتھرے ہونے کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں زخم آ گئے، خون کے فوارے نکلنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل نہ پائے، آپ نیچے بیٹھ گئے۔ اللہ کے ابو بکر صدیق آگے بڑھ رہے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر میرے پیر زخمی ہو چکے ہیں، خون مجھے آتا ہے، میں آگے چل نہیں پا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی سیرت میں آتا ہے آپ کی جو قربانیاں تھی نا، یہ بڑی اہم قربانیاں ہیں۔ کیا قربانی تھی؟ تھوڑا پیچھے آئیے آپ۔ اپنے جان جوان 2 بچیوں کو چھوڑ کر جانا، اپنی بیوی کو چھوڑنا، کہاں پر؟ کفار کے نرغے میں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا، ایک بوڑھا اندھا باپ جس کی خدمت کرنا ہے ابو قحافہ، ان کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اور جسامت کے اعتبار سے ابو بکر صدیق کوئی موٹے آدمی نہیں تھے، دبلے پتلے آدمی۔ عمر بن خطاب مضبوط آدمی، لیکن سفر کن کے ساتھ تھا؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا، اور رات کا سفر پورا پہاڑ چڑھنا ہے، نوکیلے بڑے بڑے پتھر، اللہ کے نبی کے دونوں پیر زخمی ہو چکے، اللہ کے نبی چل نہیں پا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی اس سے بڑی خدمت کا اور کیا موقع ہوگا، آپ میرے پیٹھ پر سوار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابو بکر کے احسانات میں زندگی بھر کبھی میں ادا ہی نہیں کر سکتا۔ باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگ بستر میں جب انتقال ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر تمام لوگوں کے احسانات کو میں نے کیا کر دیا ہے؟ ادا کر دیا ہے۔ اگر مجھے اور زندگی باقی رہ بھی گئی، ابو بکر صدیق کے احسانات کو میں ادا نہیں کر پاؤں گا۔ ان کے احسانات اللہ تعالیٰ قیامت میں ادا فرمائے گا۔ کب ادا فرمائے گا؟ قیامت کے دن ادا فرمائے گا۔ کیسے ادا فرمائے گا؟ احسانات کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یہ واحد ایسے صحابی ہے جب قیامت قائم ہو جانے کے بعد جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے 8 دروازے کھلنے کے بعد فرشتے ہر دروازے سے باہر نکل کر ابو بکر صدیق کو بلائیں گے، اے ابو بکر صدیق یہاں پر آئیے، یہ اعلیٰ قسم کی جنت ہے۔ کوئی وہاں سے پکارتے ہیں، کوئی وہاں سے پکارتے ہیں، اے ابو بکر صدیق اگر آپ یہاں سے آئیں گے نا، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ میرے پیٹھ پہ سوار ہو جائیے۔ یہ بھی کوئی بڑے مضبوط صحابی نہیں تھے، لیکن عقل کے اعتبار سے بڑے پختہ صحابی تھے۔ اپنے اللہ کے نبی کو اپنے پیٹھ پہ لیے چل رہے تھے، نیچے گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، چلتے چلتے پھر نیچے گر جاتے ہیں، وہ بھی زخمی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر مجھے معاف فرما دے، مجھے چھوڑ دے، میں خود اوپر آ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر میں آپ کو چھوڑ دوں گا آگے بڑھ جاؤں گا اور وہ کفار آپ کے خلاف کچھ اقدام نہ کر لے، اے اللہ کے نبی آگے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ انکار کیا، بالکل اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ، کمزور اور نحیفی کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے تھے، بیٹھتے بالکل کہاں پر پہنچ گئے؟ غار ثور کے بالکل غار کے پاس آپ پہنچ گئے، کیونکہ اس زمانے کے اندر لائٹ وغیرہ تو نہیں تھی نا، لیکن ان کو نشانات معلوم تھے کہاں پر پہنچنا ہے، کہاں پر رکنا ہے۔ غار بالکل قریب ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر رکے رہیے، میں غار میں داخل ہوتا ہوں۔ غار میں اتنا اندھیرا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہاں پر اتر رہا ہوں، کہاں پر کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پورے غار کو صاف کیا، پورے پتھر نکال کر باہر پھینک دیا، اور میں پورے غار کے اندر سوراخوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ سوراخ تو موجود نہیں ہے۔ مجھے کئی سوراخیں نظر آئی، میں نے اپنا امامہ کھولا، اس کے 2 حصے کیا، اور جہاں جہاں پر سوراخ ملتی ہے میں نے کیا کیا، وہاں پر اس کی پیوند کاری کی، وہاں پہ سوراخوں کے اندر اس کپڑے کو داخل کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی اب آپ اندر داخل ہو جائیے۔ اور یہ جو غار تھی نا، یہ غار میں داخل ہونے کا راستہ ایسا داخل نہیں تھا، بلکہ اترنے کا ایسا راستہ تھا۔ یہ غار کیسی ہوتی ہے؟ غار ایسی ہوتی ہے نا، غار داخل ہونے کے لیے۔ اس غار کے اندر کیا جاتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھنے کے بعد پہاڑوں سے نیچے اترنے کی یہ غار تھی، تو جس کی بنا پر کسی کا پہنچنا یہاں پر مشکل تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہوئے بچاتے ہوئے نیچے اترتے ہیں. نیچے اترنے کے فوری بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے اوپر سے پٹی جو پگڑی باندھے ہوئے تھے وہ پھاڑ کر نکال کر آپ کے پورے زخموں کے اوپر باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پہ سو جائیے, آپ بڑے تھک چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں, آپ بھی آرام کریں. کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ سو جائیے, آپ کو سونا میرے لیے کافی ہے. ابو بکر صدیق باضابطہ ٹیک لگا کر غار کے پاس بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ران کے اوپر سلا لیا کہ آپ آرام کریں, انشاءاللہ جب آپ حکم دیں گے ہم یہاں سے نکل جائیں گے. باضابطہ پوری مکمل صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد کیا ہوا آپ غور کریں. صبح ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پورے غار کے جو سوراخ ہیں نا وہ سب کے سب بند ہو چکے ہیں. بازو میں ایک چھوٹا سوراخ تک کھلا تھا. انہوں نے کیا کر دیا, اپنا وہاں پر پیر رکھ دیا. کیا کر دیا, صحیح پیر رکھ دیا کہ آپ کی نیند کا خلل نہ پڑے. لیکن جانور کے آنے کا وقت تھا. بعض علماء کرام نے کہا کہ ایک بڑا سانپ تھا اور بعض نے کہا کہ زہریلا جانور تھا جو اپنے راستے سے آنا چاہ رہا تھا. ابو بکر صدیق کا پیر ان کے پاس تھا, وہ بار بار ڈس رہا تھا. اپنے منہ کو انہوں نے سی لیا, برداشت کرنے لگے, آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور پورا زہر جو ہے پورے پیر میں چل رہا تھا, برداشت نہ کر پائے اور درد کی بنا پر پسینے بھی نکل رہے تھے. آنکھ کے آنسو اور پسینے گر کر اللہ کے وسلم کے چہرے پہ آپ نے آنکھ کھل دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں. کہا ابو بکر کیا بات ہے, پیر نہیں ہٹے وہاں سے. آنسو گرنے کے بعد اٹھنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے, رونے کی وجہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانور مجھے کاٹتا ہے. کہا نکالو فوراً وہاں سے, آپ نے اٹھایا کیوں نہیں مجھے. اللہ کے وسلم غصے سے کہنے لگے. اس کے بعد دیکھتے ہیں تو خون فوارے کے ساتھ نکل رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم کی پٹی نکال کے ان کے پیروں پہ باندھے تاکہ زہر واپس آ جائے. پھر اس کے بعد اللہ کے وسلم نے اپنے لعاب اپنے تھوک کو لگایا. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں الحمدللہ تھوک کو لگانے کی بنا پر میرا زخم جاتا رہا. لیکن یہاں پر فجر بالکل ہو رہی تھی. ابلیس پورا منظر دیکھ رہا تھا, یہ نالائق یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں سب کے سب. اللہ کے نبی نکل گئے مٹی ڈال کر. پھر ایک بوڑھے کی شکل میں آتا ہے, کسی شکل میں آتا ہے, بوڑھے کی شکل میں آ کر کہتا ہے کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نکلیں گے تو کیا کریں گے, ہم ان کو ماریں گے. کہا کہ تم ناکام ہو چکے ہو, اللہ کے نبی نکل بھی گئے ہیں یہاں سے اور تمہارے چہرے کے اوپر مٹی بھی ڈالا ہے انہوں نے. کہا کہ بابا یہاں سے جائیے, شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہوگا, یہاں سے کوئی بھی نہیں نکلا ہے, آپ جائیے یہاں سے. انہوں نے کیا کر دیا, اسے باضابطہ ڈانٹ کے بھگا دیا ابلیس کو. چلا گیا, اس کا کام اس نے ختم کر دیا. فجر ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نکلتے ہی نہیں ہیں. آدمی جا کر دیکھتے ہیں تو برابر سوئے ہوئے ہیں. اب نکلے گا کون وہاں سے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابھی نہیں نکلے ہیں, آپس میں بات ہی کر رہے تھے. علی ابن ابی طالب اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی موجود ہے. ابو جہل کو آیا بڑا غصہ, اندر داخل ہوا, حضرت علی بن ابی طالب کو کھینچ کر نکالا. کہا اللہ کے نبی کہاں پر موجود ہے. کہا کہ مجھے کیا معلوم کہاں پر ہے, وہ تو چلے گئے ہوں گے, ہمارا کیا معاملہ ہے, کیا مجھے ہر بار بتاتے ہیں. تو ابو علی بن ابی طالب کو مارنا شروع کیا اور ان کو اٹھا کر کہاں پر آئے, وہ کعبۃ اللہ کے پاس آئے. اس کے بعد ابو جہل کو فوراً خیال آیا, وہ کہاں پر بھاگا, سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر کے پاس بھاگا. دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بیٹی اسما ملی. باہر آئی تو کیا بات ہے. کہا کہ تیرا باپ ابو بکر صدیق موجود ہے. کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم. اتنا کہنے کے بعد اسے یقین ہوا. اس نے زور سے ان کے چہرے پہ لافا مارا, تھپڑ مارا کہ یہ کان کی بالی کٹ کے نیچے گر گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم, مجھے کیوں مارتے ہو تم یہاں پر. پھر اس کے بعد ابو جہل چلاتا چیختا ہوا کعبۃ اللہ کے اندر آیا, سب لوگوں کو جمع کیا. یہ ابو جہل کی تو ہار تھی, تمام لوگوں کی ہار تھی نا اس کے اندر, لیکن ابو جہل کی اپنی پرسنل حال تھی. اس نے گالی گلوچ کرتے ہوئے, غصہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ نکل گئے ہمارے ہاتھوں سے اور مجھے معلوم پڑتا ہے کہ رات میں نکلے گئے, یہ صرف ہمارے مکہ کے احاطے کے اندر موجود گئے. دیکھو سب کے سب یہاں پر موجود, آپ یہاں پر گئے. 100 اونٹ کا انعام, اللہ کے نبی کو زندہ یا مردہ لے کر آئیں گے تو کتنا انعام, 100 سرخ اونٹوں کا انعام. آپ غور کریں, پورے کے پورے سردار پورے علاقے میں پھیل گئے اور یہ بات جو ہے مکہ سے مدینہ تک جتنے بھی قبیلے تھے آنکھ کی طرف پھیلنے لگی. 100 اونٹ کا انعام کسے پکڑنا ہے, اللہ کے نبی کو, زندہ یا مردہ. تمام لوگوں سے یہ بات پھیلنے لگی اور باضابطہ ابو جہل نے کیا کیا, تمام علاقوں کے اندر کیا کیا اس نے,
آدمی کو دوڑا کر کہا کہ اللہ کے نبی جہاں پر بھی ملیں گے ان کو پکڑنا ہوگا، لیکن پورے کے پورے مکہ کے مدینہ کے راستوں میں جا کر ڈھونڈنے لگے اللہ کے نبی کہاں پر موجود تھے؟ غار ثور میں. آپ یہاں پر گئے، پورے قافلے والے پورے لوگ یہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ہر جگہ پر پہاڑوں پہ چٹانوں میں جنگلات میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں لیکن نہیں ملتے ہیں. ہر کوئی آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے ملاقات نہیں کی ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہر کوئی پوچھتا ہے کہاں پر گئے، زمین کھا گئی آسمان نکل گیا، معاملہ کیا اصل ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے نہیں، کہیں نہ کہیں یہ مکہ کے ہی کسی علاقے کے اندر کیا ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، ہم کو نکالنا ہوگا. تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رہے وہاں پر؟ 3 دن رہے. 3 دن جب آپ یہاں پر تھے 2 لوگوں کا بڑا اہم کام تھا. ایک عبداللہ جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، دوسرے ان کے غلام جو یہ بھی کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ بکرے چرانے والے. عبداللہ کیا کرتے؟ روز آتے، آ کے کھانا پہنچاتے، خبر پہنچایا کرتے تھے. اور عامر بن فہیرہ جو ان کے غلام تھے پیچھے سے بکرے لے کے آیا کرتے تھے. میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات پیش کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اندر لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے ریوڑ کو لے کے نکل جایا کرتے تھے. جہاں جہاں پر چارہ ملتا وہاں پر اینٹ مار کے بیٹھا کرتے تھے. ہر دن واپس نہیں آیا کرتے تھے، یعنی کسی ایک میدان میں جمع ہو جاتے، وہاں پر کھا پی کر پھر آگے نکلتے، پھر آیا کرتے تھے. دور نکلنے کا معاملہ یہ تھا کیونکہ مکہ سے غار ثور 5 کلومیٹر دور، اس زمانے میں سفر کر کے جانا کتنا دور تھا. تو کیا کرتے تھے؟ باضابطہ یہ کیا کرتے تھے؟ وہاں جا کر وہ قیام کیا کرتے تھے. اور عرب کے لوگوں کے اندر بات کیا تھی کہ اگر ایک اونٹ قدم رکھ دے، ایک اونٹ قدم رکھ دے تو اونٹ کے پیر کے نشان کو دیکھ کر اس کی عمر بتایا کرتے تھے. اونٹ جو پیر رکھتا ہے نا، قدم رکھتا ہے، دیکھیں اونٹ کے پیر کو دیکھ کر اونٹ کی عمر بتایا کرتے تھے. اونٹ جوان ہے کہ بوڑھا ہے؟ اگر اونٹ پاخانہ کر دے، اس کے پاخانے کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ اونٹ کس قبیلے کا، کس علاقے کا. یہ بڑے ماہر تھے. یہ چالیں آپ کو مدینہ کے اندر ملیں گی. مدینہ کے جو جنگی چالیں ہیں نا، اس کو دیکھ کر یہ لوگ کئی انہوں نے جنگ کیا، وہ آگے آئے گے انشاءاللہ. تو بڑے کھوجی اور ماہر تھے. ان کا کام کیا تھا؟ عامر بن فہیرہ کا باضابطہ ریوڑ کو لے کر آتے اور غار ثور کے قریب رکا دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم گرم دودھ لے جا کر روز رات میں پہنچا دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خبریں پہنچایا کرتے تھے کہ دیکھو پوری جگہ پہ آپ کا اعلان ہو چکا ہے، 100 اونٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے، لوگ آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. آپ غور کریں، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے. ایک ماہر انسان تھا جس کا نام کیا تھا؟ قرز بن علقمہ. کیا نام تھا؟ قرز بن علقمہ جو ہے یہ ماہر کھوجی تھا. یہ آدمی کون کہاں پر چھپے ہوئے ہیں نکالنے کے لیے اس کا ایک بڑا فن تھا. اس نے ابو جہل وغیرہ کو لے کر آیا کہ بھائی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی یہاں پر بھی جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ترکیب دیکھیے، ایک ہی دن کے اندر جو ہے باضابطہ وہاں پر مکڑی نے آ کر جالا ڈال دیا تھا. جالا ڈال دیا، لوگ آئے وہاں پر آ کر کہتا ہے کھوجی کہ دیکھو اللہ کے نبی اگر اس راستے سے آئے ہوں گے نا تو یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے. اگر ڈھونڈنا ہی ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، علم یہ کہتا ہے اگر اس علاقے میں یہاں پر آئے ہوں گے تو اس کے اندر موجود ہوں گے. اب ابو بکر صدیق سب باتیں سن رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کے خاموش بیٹھے ہوئے تو یہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے. اللہ کے وسلم نے کہا کہ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوپر کھڑے ہوئے. کہا کہ اس کے اندر ہوں گے. جا کر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی یعنی محمد کے پیدا ہونے سے پہلے یہاں پر جالا ہے. یہاں پر کیسے آئیں گے یہ لوگ؟ کہا چلو واپس یہاں پر، وہ کہیں اور گئے ہوں گے. اتنا کہنے کے بعد یہ واپس وہاں سے نکل گئے. اب آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق اب ہم کو یہاں سے نکلنا ہوگا، آپ عبداللہ بن اریقط کو بلائیے اور اپنے تمام لوگوں کو بلائیے، ہم یہاں سے نکلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا. ابو بکر صدیق کے اعلان کرنے کی بنا پر کھانا تیار کیا گیا اور عبداللہ بن اریقط 2 اونٹنیوں کو لے کر آئے غار کے پاس بالکل قریب. لیکن بچیوں کی بڑی محبت ہوتی ہے نا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق سے باپ کی بڑی محبت ہوتی ہے. تو عبداللہ بھائی جا کے روز ملاقات کیا کرتے تھے. بھائی سے پوچھتی ہے کہ ابا کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابا اب نکلنے کا اعلان کر چکے ہیں، اب نکلنے والے ہیں، اب آپ مدینہ جائیں گے. تو
تو اسما کہتی ہے کہ میں بھی آؤں گی ابا سے ملاقات کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ نہیں حالات بڑے گرم ہے, اگر کسی نے ہم کو دیکھ لیا تو بڑا معاملہ ہو جائے گا. کہ نہیں مجھ سے ملاقات کرنا ہے. تو حضرت اسما جو ہے والد محترم سے ملاقات کرنے کے لیے کچھ سامان وغیرہ لے کر آتی ہے, اور جلدی جلدی میں جانا ہے, والد صاحب سے ملاقات کرنا ہے, اور نبی سے بھی ملاقات ہو جائے گی, آخری ملاقات کر لیں گے, معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, قتل کریں گے اعلان کر دیا گیا ہے. تو معاملہ اصل یہ ہوا کہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق نیچے اتر کر آئے تو اسما اپنے والد محترم کو دیکھ کر رونے لگی. کہا کہ آپ جائیں گے یہاں سے؟ کہتے ہیں کہ بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہا کہ میں کھانا آپ کے لائق ہوں, آپ یہاں سے جائیے, آپ بے فکر رہیے آپ. تو کہا کہ اونٹنی کے پاس باندھ دے, اور جب باندھنے کے لیے آئی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کہا کہ بابا میں رسی بھول گیا ہے گھر کے اندر. کہا کہ ایک کام کیجئے, جو آپ کی اوڑھنی ہے نا وہ اوڑھنی لگائیے. یعنی عرب کی عورتیں کیا ہے, یہاں پر ایک اوڑھنی باندھا کرتی تھی, یہاں پر اوڑھنی باندھا کرتی تھی. وجہ کیا تھی باندھنے کی؟ کوئی بتا سکتا ہے وجہ کیا تھی باندھنے کی؟ ہاں جی, باندھنے کی دو وجہ تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ جو وہ لباس پہنے ہوئے ہیں خواتین کے صدر نیچے نہ اتر جائے, اور دوسرا خواتین وہاں پر نیزے اور چاقو رکھا کرتی تھی اپنی حفاظت کے لیے. یہ تہبند کے دو کام تھے, اپنی عزت کی حفاظت, دوسرا یہاں پر اپنی حفاظت کے لیے چاقو وغیرہ رکھا کرتی تھی. فوراً نکالا, اس کے دو ٹکڑے کیے, ایک یہاں پر دوبارہ باندھ لیا, اور اس کے بعد کھانے کے حصے کو باندھنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی آپ پہ تیار ہیں. اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ تم ذات النطاقین ہے, کیا نا ذات النطاقین کہتے ہیں کہ دو وہ کپڑوں والی کا ایک لقب ان کو دیا گیا, تو بڑی خوش ہو گئی. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آگے بڑھا, آپ وہاں سے واپس آ گئے. اب کیسے نکلنا ہے؟ ایک اور بات آپ یاد رکھیں, ہجرت کے واقعات ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا, کئی مرتبہ سنتے ہیں, لیکن یہ جو ہجرت کا سفر رہا ہے بڑا کٹھن رہا ہے, کیونکہ آپ جو سفر کر رہے تھے وہ بالکل سمندر کے بالکل پاس سے کر رہے تھے, جو کہ آج تک کسی نے وہاں پہ سفر نہیں کیا تھا. اور آپ مکہ سے مدینہ جائیں گے اور وہاں سے جائیں گے, اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی مرتبہ یا کئی میل کا فاصلہ آپ کے لیے ایکسٹرا لگا کرتا تھا. تو لکھ جانے والے کون تھے؟ عبداللہ بن اریقط, عامر بن فہیرہ آپ کی خدمت کرنے والے, اور یہ دو ساتھی, تقریباً کتنے؟ 4 لوگوں کا قافلہ. یہ 3 اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر سمندر کے پاس سے بالکل ہوتا ہوا یہ لوگ گزر رہے تھے. ایک آدمی نے یہ 4 لوگوں کے قافلوں کو دیکھ کر, مکہ میں ایک محفل جمی بھی تھی, وہی باتیں کر رہے تھے, کہاں پر چلے گئے, کہاں پر کیا ہوا, کیا معاملہ ہے, یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میں نے 4 لوگوں کو دیکھا ہے, وہ سمندر کے راستے سے جا رہے تھے, ان کا حلیہ ایسا ہے, ان کے ساتھ ایک غلام دکھ رہا تھا, ان کے ساتھ ایک دبلا پتلا آدمی ہے, ایک خوبصورت آدمی ہے. دیکھنے والوں کو نہیں معلوم کہ کون آدمی ہے, لیکن دور سے دیکھ رہے تھے, نبی کو نہیں پسند تھا وہ آدمی. آ کے مکہ کی محفل میں وہ پیش کرنے لگا. آپ غور کریں, وہاں پر سراقہ بن مالک, کون؟ سراقہ بن مالک, یہ صحابی رسول جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور سمجھ گئے اللہ کے سلام ہی ہے, اور جانے والے وہاں پر کون ہو سکتے ہیں؟ اس آدمی کو بلایا, کہا کہ ادھر آؤ, کیونکہ محفل میں سب لوگ معلوم ہوگا تو کیا ہوگا, سب لوگ بھاگ جائیں گے, وہاں پر 100 اونٹ کا معاملہ ہے, ادھر آئیے آپ. کہا کیا بات ہے؟ اچھا وہ وہاں سے گئے نا؟ ہاں وہاں سے گئے. حلیہ ایسا ہے نا؟ ہاں حلیہ ایسا ہے. کہتا ہے کہ وہ ہمارے پڑوسی ہے, وہ لوگ ہمارے فلاں قبیلے کے لوگ ہیں, وہاں پر گئے ہیں, وہ اللہ کے وسلم نہیں ہوتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد سارے لوگ خاموش ہو گئے. کہا کہ سردار ہے نا, بڑا وقت کا کہہ رہا ہے. اتنا کہنے کے بعد دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو گئے. یہ آہستہ سے باہر آئے, اپنی لونڈی سے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے گھوڑا لے کر جائیے, میں جا کر کیا کروں گا, 100 اونٹ لے کر آؤں گا. علیہ السلام مار کو بڑا برچہ لیا, اپنے تہبند میں چھپا کر نکل گیا, اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اس راستے سے نکل گیا, تیز رفتار کو دوڑاتے ہوئے. یہ بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور چل رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی آپ کے سامنے چلتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, کبھی دوڑتے ہوئے کبھی ادھر آتے ہیں تو کبھی ادھر آتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر صدیق یہ کیا ہے آپ کو چلنے کا انداز؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کبھی ڈر لگتا ہے کہ دشمن آگے سے آئے گا تو میں آگے آتا ہوں, کبھی خدشہ ہوتا ہے پیچھے سے آئیں گا تو میں پیچھے آتا ہوں, کبھی دائیں سے تو کبھی بائیں سے. اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کوئی بھی حملہ آ جائے تو میری ذات کے اوپر آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر فکر نہ کرے, اللہ ہمارے ساتھ ہے.
اتنے میں چل رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ آگے چل رہے ہیں، چلتے ہوئے نکل رہے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک بڑا گھوڑ سوار لمبی تلوار نکالا ہوا دوڑاتا ہوا پھراتا ہوا اللہ کے نبی کے بالکل قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کسی کی بات سنے بغیر آپ چل رہے تھے، اور سراقہ کہتے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ پیچھے سے جاؤں گا گھوڑے کی رفتار سے۔ یہ جنگی چالوں کے اندر ایک چیز مشہور ہے، جتنا گھوڑا رفتار سے بھاگتا ہے وار اتنا تیز ہوتا ہے، اسی لیے گھوڑوں میں حضرت علی کا گھوڑا بڑا مشہور تھا۔ جتنے تیز رفتار سے گھوڑا بھاگتا ہوا آئے گا، صرف تلوار رکھ دیجئے آپ، انسان کے گردنہ نیچے گر جاتے ہیں۔ تو گھوڑے کی رفتار ایک اس زمانے کے اندر بڑی بات تھی۔ اونٹ کے مقابلے میں گھوڑے رفتار سے ہے نا، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ پیش کیا نا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، ہے نا، گھوڑے رفتار سے بھاگتے ہیں، جہاد کے میدان میں بھاگتے ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ تو وہ سوچ رہے تھے کہ اگر تیزی سے جاؤں گا تو ایک ہی وار میں ختم کر دوں گا اللہ کے وسلم کو۔ ابو بکر صدیق دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ بالکل قریب ہو چکا ہے، قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیبت کو دیکھ رہے تھے، آپ کسی کی طرف اشارہ کیے بغیر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نکل رہے تھے۔ اے اللہ کے نبی اور قریب آ چکا ہے، وہ اور قریب آ رہا ہے، اے اللہ کے نبی بالکل وہ ہم کو پا لے گا، قریب آ چکا ہے۔ اس طرح کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے دعا کیا، ہوتا یہ ہے کہ زمین نے کیا کر دیا، اس کے پیروں کو پکڑ لیا اور وہ مکمل طریقے سے اڑ کے نیچے گر گیا۔ پھر اس کے بعد فال نکالتا ہے، معاملہ کیا ہے، فال دیکھتا ہے تو بھائی یہ کام مت کر، اس کے فال میں آتا ہے۔ پھر 100 اونٹ ہے، اللہ کے نبی اور آگے چلے گئے، پھر اپنے گھوڑے کو کھینچ کے باہر نکالا، پھر سوار ہوا، پھر دوڑتا ہوا گیا۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کیا، زمین نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا، وہ نیچے گر گئے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی معافی مانگتا ہوں، آپ میرے گھوڑے کو نکلنے کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو گھوڑوں زمین نے پیروں کو چھوڑ دیا۔ واپس ہو کے آ رہے تھے، پھر وہی 100 اونٹ کا انعام، پھر تلاش کرنے کے لیے ایک مرتبہ آخر تلاش کر لیتا ہوں، پھر دوبارہ جاتے ہیں مارنے کے لیے، پھر ویسے ہی کیا ہے پیر پکڑ لیتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں۔ اب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اب پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ کہا اللہ کے نبی یہ آخری ہمارا معاملہ ہے، آج کے بعد سے میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک گزارش آپ سے یہ ہے۔ کہا کیا گزارش ہے؟ جتنے لوگ یہاں سے آئیں گے تو کیا کرنا ہوگا، آپ ان کو واپس بھیجیے آپ۔ کہا اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اس علاقے کے اندر، اس راستے سے میں سب کو واپس بھگاؤں گا، لیکن اے اللہ کے نبی آپ کچھ امان لکھ کے دے دیجئے مجھے، جب آپ غالب ہو جائیں گے تو آپ مجھے نہیں ماریں گے نا، آپ امان لکھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عامر بن فہیرہ آپ امان لکھیے۔ امان لکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے وسلم نے کہا کہ ایک اور بات لکھیے، 100 اونٹ کا سوال ہے۔ کتنے اونٹ کا سوال ہے؟ 100 اونٹ کا سوال ہے۔ 100 اونٹوں کے انعام کو یہ چھوڑ رہا ہے، وعدہ بھی کر رہا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کے وسلم نے کہا کہ اور آگے لکھو اس کے ساتھ، کیا لکھنا ہے کہ اے سراقہ بن مالک تم آگے چل کر قیصر و کسریٰ جو وقت کی سپر پاور طاقت عرب سے باہر، کہتے ہیں کہ تم ان قریب قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ نہیں ماشاء اللہ لوگ کنگن پہنا کرتے تھے نا، بڑے بڑے کنگن تاج پہنا کرتے تھے۔ کہا اللہ کے نبی اب تو بھاگ رہے ہیں لوگوں سے بچ کر، مکہ والوں سے بچ کے بھاگ رہے ہیں، وہ سپر پاور طاقتوں کا مقابلہ، اس کے بعد یہ کیا معاملہ ہے؟ بس اللہ کے وسلم نے تو کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رکھا۔ اب تھوڑا یہاں پر کا واقعہ سنیے، بڑا اہم واقعہ ہے۔ وہ فرمان کو لے کر کیا کیا انہوں نے اپنے جیب میں ہمیشہ رکھا۔ اسلام غالب ہوا، مدینہ کے اندر آئے، اسلام قبول کیے، اللہ کے وسلم کا انتقال ہوا، وقت نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہوا، وقت نہیں آیا۔ ابو عمر بن خطاب کا وقت آیا۔ قیصر و کسریٰ کا باضابطہ پوری ان کی ہلاکت و برباد کر دی گئی۔ باضابطہ قیصر و کسریٰ کا تخت، اس کے سونے کے کنگن، تاج وغیرہ تمام کی تمام چیزیں لا کر عمر بن خطاب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سراقہ بن مالک بوڑھے ہو چکے تھے، وہ فرمان اپنے ہاتھ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہوگا؟ سب کے سامنے پیش کرنا، اللہ کے وسلم لکھ کے دیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کو بانٹ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام، سب کو بانٹ رہے ہیں، لیکن پورا تخت و تاج رکھا ہوا ہے، پورے کنگن رکھے ہوئے ہیں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ اب وہ کس کے نام آئے گا، ہے نا؟
عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس کا پورا تخت و تاج جو گہنے ہیں یہ تمام کے تمام کس کے لیے ہیں؟ یہ تمام کے تمام مال غنیمت میں جمع کر دیے جائیں گے، مال غنیمت میں جمع کر دیے جائیں گے۔ وہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تو میں پہنوں گا۔ پھر اس کے بعد مجلس ختم ہو جانے کے بعد سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک کہاں پر ہے؟ یہ لکھ کے دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمر بن خطاب کو اس کا علم ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ اور سراقہ کو بلا کر لائے، وہ بوڑھے حضرات تھے، ان کو لا کر تخت پہ بٹھایا گیا اور عمر بن خطاب نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کنگن پہنا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد نکال کر کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا، یہ عمر بن خطاب کے دور میں یہ ہجرت کا واقعہ پیش کرتے ہیں، اب تک کسی کو نہیں معلوم کہ واقعہ کب پیش آیا تھا۔ اس تخت کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی کا میں پیچھا کر رہا تھا اور اونٹنی میرے باضابطہ میں 3 مرتبہ گرا، اللہ کے نبی نے لکھ کر دیا تھا کہ تو 100 اونٹ کا انعام چھوڑ رہا ہے، اگر تو اسلام قبول کرے گا تو کیا پہنے گا؟ قیصر و کسریٰ کی کنگن پہنے گا۔ کہتے ہیں الحمدللہ یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، اللہ کے نبی کا ہر فرمان جو ہے قیامت کی صبح تک صادق آنے والا ہے۔ خیر قافلہ آگے بڑھا، قافلہ آگے بڑھا۔ 1-2 چھوٹے واقعات انشاءاللہ مدینہ میں کیسے داخل ہو گئے اور مسجد قباء کیسے بنی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 2 چھوٹے واقعات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قباء کے بالکل قریب ہوئے تو ایک دیہات کے اندر پہنچے۔ دیہات بڑا بہت ہی کم وہاں پر قیمے تھے۔ ام معبد نام کیا ہے؟ ام معبد ایک عورت وہاں پر تھی، بڑی دیالو انسان تھی وہ، جو بھی قافلے وہاں سے گزرتے، جو بھی اس کے گھر کے اندر پانی دودھ وغیرہ ہوتا اس کو پلا دیا کرتی تھی۔ اس کا ایک ریوڑ تھا، ان کے شوہر جو ہے وہ باضابطہ ریوڑ کو لے کر نکل گئے تھے۔ ایک بوڑھی بکری جو ہے جو چل نہیں پا رہی تھی، اٹھ نہیں پا رہی تھی، وہ بکری جو ہے ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے باندھ دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں پر پہنچا، پیاس آپ کو لگنے لگی۔ ابو بکر صدیق سے کہا کہ اس عورت کو پوچھ لے، اس کی بڑی تعریف ہم نے سن رکھا ہے، وہ بڑی خدمت گزار عورت ہے۔ آنے کے بعد ابو بکر صدیق کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ہم آپ کو پیسے ادا کریں گے، پیسے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو آپ غور کریں، وہ عورت کہتی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی چیز نہیں ہے، میں تو غریبوں کو دان کرنے والی عورت ہوں، میرے پاس اب کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آپ کے پاس دودھ موجود ہے؟ دودھ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ کا ریوڑ کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں کہ شوہر دور لے کر گئے ہیں چرانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ نہ دے سکے؟ کہتی ہے کہ دیکھو یہاں پر ایک بکری پڑی ہوئی ہے جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے تھن سوکھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا میں دودھ اس کے اندر سے نکالوں؟ تو عورت مسکرا کر کہتی ہے، اور روایت کے مطابق میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ایک قطرہ دودھ نہیں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ابو بکر صدیق کے حکم پر ان کو لایا گیا، بکری کو لانے کے بعد آپ نے تھنوں کو پکڑ کر آپ نے دعا کیا۔ دعا کرنے کے فوری بعد بکری کے تھن بالکل موٹے ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کر اندر سے پیلا لے کر آؤ۔ وہ عجیب و غریب حیرانی سے دیکھنے لگی۔ پیلا لے کر آنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے نکالا اور سب سے پہلے ام معبد کو پینے کا حکم دیا، کہا کہ پیو آپ خوب۔ پینے لگی، کہا اور پیو آپ، خوب ان کو پلایا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق پیے، اس کے بعد فلاں پیے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مہمان نوازی کرنے والا، پلانے والا، کھلانے والا سب سے پہلے کھاتا ہے، کیا آخر میں کھاتا ہے؟ آج سب سے آخر میں کھاتا ہے۔ مہمان جو ہے سب سے میزبانی کرنے والا سب سے پہلے آخر میں کھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پیا، اس کے بعد کہا کہ اور ایک مرتبہ لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی نے پھر اور نکالا، دودھ کا پیالہ بھر گیا۔ بھرنے کے بعد واپس بھیج دیا گیا تو جا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ ام معبد جو ہے بڑی حیران تھی۔ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے کہا کہ آپ کے شوہر آئیں گے نا، آپ ان کو عطا کر دینا۔ اتنے میں ان کے شوہر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آنے کے بعد دیکھتے ہیں گھر کے اندر دودھ کا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ بیوی سے پوچھتے ہیں دودھ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے پاس دودھ موجود نہیں ہے اور یہاں پہ بکتا بھی نہیں ہے۔ عورت کہتی ہے کہ ایک شخص آیا تھا، کیا بتاؤں اس کی تعریف کیسے کر سکتی ہوں میں، لمبی گھنی داڑھی، کالے بال اور موٹی موٹی ہرن جیسی آنکھیں
اور آپ کے اوصاف بیان کر رہے تھے. اتنا پرفیکٹ آدمی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اتنا ان کا قد تھا کہ کوئی ان کو حرف نہ رکھ سکے. اللہ کے رسول کی خوبیاں بیان فرمائی. تو ابو معبد کہتے ہیں، جو ان کے شوہر کہتے ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے تلاش میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور بڑا بابرکت آدمی ہے. اگر مجھے موقع ملے تو انشاءاللہ زندگی بھر میں اس کی خدمت کروں گا. آپ غور کریں، دونوں میاں بیوی آگے چلے کیا کرتے ہیں؟ اسلام قبول کرتے ہیں. ابو قحافہ کو یہ بات معلوم ہے. کسے؟ ابو قحافہ کون؟ ہاں جی، ابو بکر صدیق کے والد محترم. بوڑھے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے، لکڑی ہاتھ میں آ چکی تھی. اب اعلان سن رہے ہیں ابو بکر کو قتل کریں گے تو کتنا انعام دیا جائے گا؟ 100 اونٹ. تو اسما کو بلاتے ہیں، پوتی کو، کہا ابو بکر بھاگ گیا ہے. غصے میں آ گئے. عجیب و غریب دوستی اس کی ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بیوی کو چھوڑ کے نکل گیا، میری خدمت کرنا باقی ہے. اور جاتے ہوئے کیا کیا اس نے؟ تو کہتی ہے کیا وہ پورا مال لے کر نکل گیا ہے؟ عجیب و غریب آدمی ہے. وہ محمد کے کہنے کی بنا پہ کیا کر رہے تھے؟ یہ مال قربان کر رہے تھے نا شروع میں. حضرت بلال کو آزاد کرا دیے، فلاں کو آزاد کرا دیے. ان کو شک آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی کا کیا انہوں نے پورا مکمل مال انہوں نے قربان کر دیا ہوگا. تو اسما جو ہے بڑی ہوشیار اور خاتون تھی. کنکرے چن کر لاتی ہے، ایک تھیلی کے اندر رکھ دیا، اور اس کے بعد تھیلی کو ایک مٹکے کے اندر رکھ دیا. کہتے ہیں کہ دادا جان ہمارے بابا نے اتنے اشرفے چھوڑ دیا ہے. وہ ہلانے لگی تو اس کے اندر آواز آ رہی تھی. بوڑھے آنکھ سے اندھے تھے. کہا کہ مجھے دکھاؤ کہاں پر ہے. تو تھیلی کو پکڑاتی ہے تو اس کے اندر اشرفے معلوم ہوتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے جانے تو آپ کا تو خیال تو رکھا ہے. اس کے بعد اللہ کے وسلم اور آگے بڑھے. ایک بڑا قافلہ آنے لگا. ایک بڑا قافلہ، یہ آخری واقعہ ہے آپ سن لیں. بڑا قافلہ آ رہا تھا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑا قافلہ یہاں پر ہے، لگتا ہے کہ مکہ کا قافلہ ہے جو مکہ جا رہا ہے، کیا ہم اپنا راستہ تبدیل کر دیں؟ اللہ کے نبی کہا کہ نہیں، ہم سے ملاقات کرتے ہیں. آپ غور کریں اس کے اندر حضرت زبیر بن العوام. کون ہے حضرت زبیر بن العوام؟ یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے پھوپھی صفیہ کے بیٹے. اللہ کے نبی کے پھوپھی صفیہ جو پھوپھی تھی ان کے بیٹے تھے. جب آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ بھی سن کے آئے تھے خبریں سن کر. اونٹ سے اتر گئے. کہا اللہ کے نبی یہاں پر کیسے آپ؟ میں آپ سے آنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں کہ میرے قافلے کے اندر مکہ والوں کے کیا ہے بڑے بڑے امانتیں موجود ہے، لہٰذا میں جانے کے بعد آؤں گا اور آپ کی میں خدمت کروں گا. دیکھتے ہیں تو اللہ کے وسلم کے پورے کپڑے پھٹ چکے تھے. ابو بکر صدیق کے کپڑے پھٹ چکے تھے. جا کر 2 کپڑے نکال کر اللہ کے وسلم کو عطا کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ جائیے، انشاءاللہ میں جانے کے بعد واپس آپ کو آ کر ملاقات کروں گا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.